سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ اللہ پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت امام
لائق سب تقریب سامنے کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے میں نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک بھی صحابہ کرام اور اہل بیت مصطفیٰ ان کی محبت، ان کی آپس میں پیار اور مودت کا ذکر کیا تھا۔ ایک ہوتی ہے محبت کرنا، جب محبت ایک قدم آگے بڑھ جائے، جب محبت زیادہ ہو جائے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ ان اصحاب کی پیارے رسول کی آل کی سیرت کو دیکھا جائے، یقین جانیے یہ آپس میں صرف محبت نہیں بلکہ مودت کیا کرتے تھے۔ بڑے عظیم لوگ ہیں اور اس طرح کا سلوک کر کے دکھایا۔ مشکل ترین وقت حضرت عثمان غنی پر ان کا آخری وقت ہے۔ آپ جانتے ہیں بلوائیوں نے حملہ کر دیا، گھر کو گھیر لیا، مدینہ میں داخل ہو گئے، چونکہ شورش کا وقت آ گیا، فتنے کا وہ وقت آ گیا، تو وہ لوگ کسی کی بات نہیں سنتے، بس قرآن لہرا کے ہم اسے مانتے ہیں۔ عجیب قسم کے کوئی لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم نے عثمان غنی کو قتل کرنا، شہید کرنا ہے، چنانچہ ننگی تلواریں لے کے وہ آ گئے۔ اب وہ ارد گرد ہیں، اس مشکل وقت میں جب جناب عثمان غنی اپنے گھر میں موجود ہے، چند صحابہ عثمان غنی کے گھر کے باہر ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ ان چند میں دو شہزادے، دو جوان بھی آئے، وہ جوان بھی جناب عثمان غنی کی حفاظت کے لیے آئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں آئے ہو؟ کہا ہم خود نہیں آئے، ہمارے ابا جان نے حکم دے کے بھیجا۔ ہمارے والد گرامی انہوں نے حکم دیا، ہم ان کے حکم پر عثمان غنی خلیفۃ المسلمین کی حفاظت کے لیے آئے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ تاریخ میں کیا نام لکھے؟ جواب آیا مجھے حسن کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور آپ کو کنہوں نے بھیجا؟ حکم کن کا ہے؟ کہا ابا جان علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا کا حکم ہے کہ میرا بھائی عثمان مشکل میں ہے، تم جاؤ، جا کے ہو سکے تو اس کی حفاظت کرو۔ دیکھیے یہ مشکل وقت میں بھی کتنی محبت اور کتنی مودت تھی۔ صرف ایسے نہیں ہو گئی کہ ایک طرف سے آل رسول سے محبت ہے اور دوسری طرف سے کچھ نہیں۔ عثمان غنی پہ مشکل وقت آیا تو آل رسول آ گئی، آل رسول کو ضرورت پڑی تو عثمان غنی آگے آ گئے۔ بھلا کیسے؟ اللہ کے حکم سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی تمہاری عرض منظور ہو گئی، نکاح قبول ہو گیا، میں اپنی شہزادی فاطمہ سے تمہارا نکاح کرتا ہوں، اللہ کا حکم بھی ہے، لہٰذا شادی کی نکاح کی تیاری کرو۔
चुनाचे अली और मुर्तज़ा से पूछा, अली कुछ है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कुछ है आका? कुछ भी नहीं। कितने सादा थे वो बुजुर्ग, कितने अजीम थे वो लोग कि कुछ भी नहीं। आका ने पूछा, अली कुछ तो? या रसूल अल्लाह एक तलवार है, एक ज़िरा जो मैदान जिहाद में पहने जाती, दो चीजें। फरमाया तलवार तो काम आएगी, ज़िरा बेच डालो, जो पैसे मिले निकाह की तैयारी करो। चुनाचे ज़िरा उठा के बाजार की तरफ चले गए कि खरीद के ज़िरा को बेचना है। अब लोगों ने देखा, पूछा, अली और मुर्तज़ा ने कहा कि ज़िरा बेचनी है। उधर से जनाब उस्मान गनी भी आ गए। कहा, अली खैरियत तो है? कहा, ज़िरा बेचनी, पहले पहनी होती, आज उठा के। तो कहा, क्यों बेचनी है? इसलिए कि निकाह है। तो आका करीम ने फरमाया बेचनी है ताकि पैसे मिले तो निकाह का इंतज़ाम। अब सुनिए सहाबा की, मुस्तफ़ा की आल से मोहब्बत। कहा, अली मैं घर से तैयारी करके तो नहीं आया, मुझे पता होता आज अली अपनी ज़िरा बेच रहे हैं तो मैं कुछ लेके आता, लेकिन अब कुछ लेके नहीं, अचानक आप मिल गए। ज़िरा उस वक़्त 20 दिरहम से भी कम की थी, 20 दिरहम से भी कम की ज़िरा। जनाब उस्मान गनी ने ये नहीं पूछा अली के ज़िरा कितने की बेचोगे, बेचनी है तो मुझे दो। आपने बेची, मैंने खरीदी। उस्मान गनी ने ज़िरा ली और अपनी जेबों में हाथ डाला, इधर से इधर से इधर से जितने निकले तकरीबन 400 दिरहम निकले, सारे के सारे अली और मुर्तज़ा की झोली में। कहा, ये तो ज़्यादा है। फरमाया, नहीं, मैं अपनी मर्जी से कीमत लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये आम ज़िरा नहीं, मुस्तफ़ा की आल की ज़िरा। अली या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म, ये अली की ज़िरा है। चुनाचे वो ज़िरा जो चंद दिरहम की थी, हज़रत उस्मान गनी ने 400 दिरहम में कीमती, पता नहीं कितने गुना डबल करके कीमत करके वो ज़िरा को खरीदा। जब ज़िरा खरीद ली, अब सुनिए, उनकी मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत से भी आगे मवद्दत थी। अब ज़िरा ले ली, ज़िरा उस्मान की हो गई, पैसे अली और मुर्तज़ा के। अली बड़े खुश जाने लगे ना। जनाब उस्मान ने कहा, अली बात सुनते जाइए, जी फरमाइए। हज़रत उस्मान कहने लगे, अली चूंकि आपकी शादी का मौका है तो एक भाई अपने भाई उस्मान की तरफ से ये ज़िरा तोहफे में कबूल। सुभान अल्लाह, पैसे भी दे दिए, ज़िरा भी दे दी। आका की बारगाह में देखा तो फरमाया, अल्लाह उस्मान को और ज्यादा बरकत रखा। तो ये वो आपस की मोहब्बत। उधर मुश्किल वक़्त है, सहाबा आते हैं, इधर ज़रूरत है, मुस्तफ़ा की आल आती है। सारी जिंदगी ये मामला चलता रहा, चलते चलते यहाँ तक नहीं, जिम्मेदारी से कहता हूँ क़यामत के दिन भी ये मोहब्बतें कायम रहेंगी। और किताबों में आता है कि फरमान भी है, कहा जिस दिल में अली का बुग़्ज़ होगा, अली से मोहब्बत नहीं, अबू बकर उमर भी अपने पास नहीं रखेंगे, दूर कर देंगे। और जिस दिल में अबू बकर उमर की मोहब्बत नहीं, अली और मुर्तज़ा भी कबूल नहीं करेंगे, बल्कि अपने से परे करते। क्यों? मोहब्बतें हैं, प्यार है,
بلکہ بعد کی کچھ باتیں ذرا کمزور، ان کی سند وغیرہ کمزور روایتیں آتا ہے۔ جناب ابو بکر بڑے خوش، کہتے علی بڑی بات ہے، کیا ہوا؟ مجھے حکم ہوا ہے کہ حوض کوثر کے کنارے پہ تو ہوگا نا ابو بکر، یاد رکھنا جس دل میں علی کی محبت نہیں، پانی نہیں دینا۔ حوض کوثر سے اپنی طرف سے جام، علی بڑی بات ہے، تیری محبت ہوگی تو میں جام پیش کروں گا، حوض کوثر ملے گا۔ علی نے سنا، زیادہ مسکرائے، کہا ابو بکر تمہیں آج حکم ملا ہے، مجھے یہ حکم کتنا پہلے ملا ہے کہ علی خیال کرنا جس دل میں میرے ابو بکر کی محبت نہیں، حوض کوثر کا پانی نہیں دے۔ دیکھئے دونوں طرف سے باتیں، جب محبتیں سب کی ہوں گی، سچی محبتیں ہوں گی، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار۔ سبحان اللہ۔ آگے حضرت علی المرتضی شیر خدا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ، ان کے واقعات کتنے واقعات ہیں۔ دو روایتیں، ایک چونکہ محرم الحرام میں سنائی جاتی ہے، چونکہ اس کا تعلق اہل بیت کی فضیلت سے، دوسری روایت صحابہ کرام کی فضیلت، وہ جناب ابو بکر و عمر کی فضیلت کا جب ان کے ایام آتے ادھر، لیکن آج ذرا دونوں کو اکٹھا کر کے سنیے، کیونکہ ہم گزشتہ 2 جمعوں سے مصطفیٰ کی آل اور صحابہ کرام کی اکٹھی محبت کو حاصل کریں۔ اب دونوں حدیثیں، ایک حدیث ہے آقا کریم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مشہور حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث پاک فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ میرا ابو بکر اور میرا عمر جنتی بوڑھوں کے سردار، جنتی جوانوں کے یہ سردار، جنتی بوڑھوں کے وہ سردار۔ اب توجہ طلب بات ہے، عرب والے جوان کسے کہتے ہیں اور بوڑھا ہونے کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہتے ہیں سورج طلوع ہوتا، چلتے 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 زوال، یہ زوال کا وقت آیا، خوب سورج چمک رہا، یہ عروج کا وقت، اب سورج نے اس سے اوپر نہیں جانا بلکہ آہستہ آہستہ اب ڈھلنا شروع ہو گیا۔ تو عرب والے شباب جوانی اسے کہتے جب انسان 33 سال کی عمر کو پہنچ جاتا، اسے کہتے شباب، جوانی، خوب جوانی، اب طاقت، اس سے اوپر جوانی نہیں آئی، 33 سال ہو گئی، اب 33 کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف آ گیا، 34 35 40 50 60 ہوا گیا، تو خوب جوانی 33 سال کے بعد بڑھاپے کی طرف کام شروع۔ اب دونوں حدیثوں کو ملائیے، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار۔ 33 سے نیچے یا جو 33 والا ان کی سرداری جناب حسن و حسین، 33 کے بعد عرب کے نزدیک ان کی سرداری ابو بکر و عمر کے پاس۔ سنیے یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے جنتی جوان سرداری حسن و حسین کے پاس ہوگی، لیکن امام حسن کی عمر بھی 50 سے اوپر، امام حسین کی عمر بھی
50 سے عمر یہ خود جوانی والے درجے سے دوسرے درجے میں آ گئے. پتہ چلا جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے اور خود یہ 2 شہزادے جس مقام پہ ہوں گے ان کی سرداری اللہ کریم نے ابو بکر و عمر کو عطا فرمائی. تو یہ محبتیں دنیا میں بھی ہیں، یہ محبتیں قیامت کو بھی ہوں گی اور یہی محبتیں انشاءاللہ جنت میں بھی قائم ہوں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے ہم کیوں لڑائی ڈالتے ہیں، ہم کیوں نفرتیں پیدا کرتے. ہم نے سمجھا کہ شاید وہ بھی ہماری طرح تھے. ہم چونکہ اپنے چھوٹے سے دماغ کے برابر تولتے ہیں نا کہ ہم جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے پہ لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں، ہم نے سمجھا صحابہ بھی ایسے ہوں گے. نانا کبھی نہیں. ذمہ داری سے کہتا ہوں سگے بھائیوں میں جتنی محبت ہوتی ہے ان سے بھی زیادہ ان کی آپس میں محبت ہوا کرتی تھی. ان کی محبت رکھیں گے فائدہ ہوگا. اگر کسی کا بھی بغض ہوا، کسی کی بھی نفرت ہوئی، کسی کی بارے بدگمانی ہوئی، کام نہیں بنے گا. کام محبتوں سے بنتا ہے. آگے چلیے میں آپ کو بتاؤں. حضرت آپ دیکھیے پہلی لائن یہاں سے شروع ہو رہے، یہاں سے چلتے چلتے وہ، اور یہ پہلی لائن ابھی نہیں، تقریباً کسی بزرگ کو، کسی حاجی صاحب کو گھنٹہ ہو گیا ہوگا، وگرنہ تو پہلی لائن میں جگہ نہیں ملتی. پہلے سے تشریف لائے، پہلی لائن پور ہو گئی، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں. تھوڑی دیر تک اب وہاں چند